السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیا عالم برزخ میں ہماری اولاد سے ملاقات ہوگی؟ کیا ہمارے ماں باپ سے ملاقات ہوگی، دیگر عزیز و اقارب سے ملاقات ہوگی، اور جو اولاد ہم سے پہلے جا چکی ہے اس کا اور ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ یاد رکھیں، برزخ کیا ہے؟ ایک آڑ ہے اس دنیا سے۔ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح کو فنا نہیں ہے، روح کو بقا ہے، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اس کا جسم سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جو سزا و جزا کا معاملہ ہے یہ دونوں اس سے گزر۔ تو اس لیے میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز و جل جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ایک شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، بڑا گناہگار تھا، اس نے اسی طرح کی وصیت کی تھی اپنے بچوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا۔ اس کے بچوں نے یہی کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اللہ عز و جل نے میرے جسم پر قدرت حاصل کر لی تو اسے ایسا عذاب دے گا جو کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ اس کی غلط فہمی تھی، اس کی جہالت تھی۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو بھی حکم دیا۔ اللہ نے پھر اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، سارے ذرے جمع فرما کر اللہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس نے عرض کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کی روایات سے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے آپ سے وہ روایات شیئر کی ہیں، یہاں خلاصتاً بہت سارے سوال آئے ہیں نا، تو ان کو یہاں پر جواب دے رہا ہوں ایک ساتھ۔ تو احادیث مبارکہ کی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے، اور اس عالم سے، اس دنیا سے جانے والے سے بھی یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ یہ احادیث میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ اچھا، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی اولاد ان سے پہلے چلی جاتی ہے نا، تو اولاد وہاں استقبال کر۔ اچھا، اب اس کے اندر وہ اولاد شامل ہے جو کم عمر میں نابالغ بچے فوت ہو گئے، یا وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز نہیں بیان کی گئی ہیں اس حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں۔ تو امید ہے اللہ سے کہ وہ بچے بھی انتظار کرتے ہوں گے، استقبال کرتے ہوں گے جو نابالغ تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اولاد تو وہ بھی ہے نا، یہاں قید تو نہیں لگایا آپ نے، اور روح ان کی بھی ہے۔ دیکھو، جسم اگر چھوٹا ہو اور دنیا سے چلا جائے تو جسم کی سائز روح کی سائز نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ روح کامل ہے، کبھی اس دنیا میں آتی ہے اور چھوٹے جسم میں چلی جاتی ہے، کبھی اس دنیا میں آتی ہے اور پورے جوانی میں چلی جاتی ہے، کبھی اس دنیا میں آتی ہے بڑھاپے میں چلی۔ تو بوڑھوں کی روح بھی بوڑھی نہیں ہوتی، بوڑھوں کی روح ہوتی ہے وہ لاٹھیوں کو ٹیک ٹیک کے نہیں چلتی، وہ ویل چیئر پہ نہیں چلتی۔ روح ہے، وہ تو جسم ہے، وہ تو آپ ظاہر دیکھ رہے ہو۔ روح ایسی نہیں ہوتی، اس کیفیت میں نہیں ہوتی جس کیفیت میں جسم ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جسم پر آتی ہیں، روح پر نہیں آتی۔ اچھا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر آنے والے سے مل کر ہو۔ کو باہر سے کوئی آئے نا، بڑے دنوں کے بعد کسی عزیز و اقارب میں سے کسی سے، دوست احباب میں سے کسی سے ملاقات ہو تو آپ کیسے خوش ہو کے پرتپاک طریقے سے اس سے ملتے ہیں، بڑے وارم ویلکم کرتے ہیں آپ اس کا، اس سے حال چال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے۔ اسی طرح کا معاملہ وہاں پہ بھی، اس میں بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے احادیث پہلے دے چکا ہوں۔ کچھ اقوال آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اسے ابن دنیا نے اسے جمع کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض
کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے، اور اسے صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ جیسے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں کلام بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور اس پر میں نے آپ کو بہت سارے واقعات عالم برزخ سیریز میں بھی دیے، اسی طرح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس سیریز میں بھی دیے، روح کی الگ پلے لسٹ ہے اس میں بھی دیے، برزخ کی زندگی اس میں بھی دیے، کئی پلے لسٹ ہیں روح اور برزخ سے متعلق، تو اس میں بڑی تفصیل سے میں آپ کے ساتھ کوئی 400-500 دروس تو شیئر کر چکا ہوں آلموسٹ۔ تو اسی طرح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا۔ اسے بھی ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ کیا معنی ہوا کہ جب آپ کسی قبر پر جاتے ہو تو وہ ہے تو برزخ میں، لیکن اب وہ ہوتا کیا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روح کی کیپیسٹی آف ہیئرنگ اینڈ سینگ از آلسو لمیٹڈ ایز دا کیپیسٹی آف باڈی۔ جس طرح جسم کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا تمام چیزیں جو ہے نا بڑی لمیٹڈ محدود ہوتی ہیں، روح کا معاملہ ایسا نہیں، وہ برزخ میں بیٹھی ہے اور قبر کو آنے والے کو دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ ہے کہ وہ جب سلام کرتا ہے نا قبر پہ تو اس کا جواب وہ برزخ سے دیتی ہے اور اس سے مانوس بھی ہوتی ہے کہ آیا ہے۔ جیسے کوئی آپ کسی کو ملنے جاؤ، اتنے پیارے کو عزیز کو ملنے جاؤ، وہ خوش نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہے نا آپ کو دیکھ کے، تڑپ اٹھتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کی ضیافت کرتا ہے، لیکن وہ استقبال اور ضیافت تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ مانوس ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ عالم میں ہے، وہ روح الگ ڈائمنشن میں ہے، اور وہ اس وقت تک آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے یہاں تک کہ آپ اٹھ کر چلے آئیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ تو جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت آتی، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ روحیں جنت میں جب کسی جسم میں داخل کر کے جنت میں رکھی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، جیسے پرندے یہاں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب ان کی بولی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اڑتے ہیں، جنت میں چکتے، جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے ان کا یہ آپ دیکھیں نا، اولیاء اللہ ہیں، شہداء ہیں، ان سے اوپر پھر صدیقین ہیں، پھر ان سے اوپر انبیاء ہیں، پھر رسل ہیں، ان لوگوں کے تو کیا ہی مقام ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اولیاء کا یہ مقام ہے تو باقی لوگوں کا کیا مقام ہو۔ تو آج کے درس کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آ رہے تھے تو اس کو ایک ہی جگہ میں نے سوچا کہ جواب دے دوں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بہت سارے دروس بناؤں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ لوگوں کو جس کو جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں اللہ دور کرے، جو غم میں ہیں اسے صبر جمیل عطا فرمائے، اور یاد رکھو کہ آپ کے پیارے ختم نہیں ہوئے۔ تو آپ جو غمگین ہو رہے ہو نا کہ آپ کے پیارے ختم نہیں ہوئے، جسم آپ نے دفنا دیا کیونکہ روح سے نکل گئی، روح ایک اور عالم میں چلی گئی، تو روئیں تو وہ جن کو یہ ہو کہ وہ ختم ہو گئے، ان کی یاد آتی ہے تو کبھی ان کی قبر پر چلے گئے ہیں، ان کی قبر پر چلے گئے، ان کے لیے دعا کر دی، ان کے لیے کوئی اچھا کام کر دیا، انہیں ایصال کر دی چیزیں، وہ ساری چیزیں انہیں ملتی ہیں، بنام ملتی ہیں کہ فلاں نے تجھے ایصال بھیجا ہے، فلاں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرے لیے یہ آسانی ہو گئی، وہ آسانی ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.